کھوسا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سنواتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے آج یہ بولا ہے کہ جی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی جو چوریاں ہیں یا پھر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جو چوریاں ہیں وہ ایجنسیز مجھے بتاتی تھیں، کیا کک بیکس ہیں، کیا کمیشنز ہیں، یہ ذرا سن لیں، پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس رائٹ ہے انہیں ڈیفینڈ کرنے کا. سنائیے جی. میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کہ یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی، یہ مجھے بتایا کرتے تھے. یہ بھی سنا دیجئے کہ پھر خان صاحب نے کہا کہ میں حکومت میں آیا تو نیب میرے کنٹرول میں تھی نہیں. جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. جی کھوسا صاحب کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں شام، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو جب عدم اعتماد کی وجہ سے جب وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہونے کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں کا ادراک بھی ہو گیا، خیال بھی ہو گیا، اظہار بھی فرمانے لگ گئے، نیوٹرلز کے خلاف باتیں بھی کرنے لگ گئے. جب تک وہ ان کے ساتھ تھے، جب تک وہ ان کو سلیکٹڈ کر کے وزیر اعظم بنا کے بٹھایا تھا اور ان کے لیے پہلے جایا کرتے تھے، ان کی لونز لینے کے لیے پہلے وہ جایا کرتے تھے یا خود ساتھ ان کے جاتے تھے، تو تبھی ان کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ اگر چائنا ہے تو وہ جاتے ہیں، امریکہ ہے تو وہ جاتے، یو اے ای ہے تو وہ جاتے تھے. جہاں جہاں ان کو نے پیسے لیے وہاں وہاں انہوں نے جا کے سارا کچھ ان کے لیے کیا. اس وقت تک ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب انہوں نے نیوٹرل باقی ہی نیوٹرل بننے کی کوشش کی تو پھر اب یہ سارا بلرٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھو احتشام، میں بھی رہا ہوں ان پوزیشنز میں جہاں ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں جو ہمارے سرکار منصبی کی ادائیگی کے دوران میں ہمارے نوٹس میں آئیں گے ہم اس کا اظہار نہیں کریں گے. یہ افسوسناک بات ہے. ناؤ دیٹ محترم عمران خان صاحب از اسپلنگ دا بیمز. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح سے کہیں کہ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نیب کو بھی کوئی اور ادارہ چلا رہا تھا؟ بھائی تم کس چیز کے پرائم منسٹر ہو؟ جب تم پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ مجھے تو بشرا بی بی نے کہا کہ تم پرائم منسٹر ہو، یعنی ان کو وہاں بھی ادراک نہیں تھا کہ یہ پرائم منسٹر ہیں. اگر پرائم منسٹر نہیں تھے تو پھر کیوں آپ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر دوبارہ؟ کیوں کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ کیوں کہتے ہیں یہ اس طرح کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر دیکھیے گا خدا را احتشام، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، معاشی طور پہ بھی دیکھیں اور سیلاب کی زد میں بھی. بلوچستان کا انفراسٹرکچر جتنا ڈسٹروائے ہوا ہے، یقین کریں اٹ ول ٹیک 50 years to rebuild it again to come up to that level. میرا ڈیرہ غازی خان ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ بھی جو ہے فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، لوگ نعشیں تیرتی ہوئی نظر آئی ہیں. آپ باقی بھی آپ ملک میں دیکھیں کہ اس طرح سیلاب کا کتنا تباہ حال ہوا ہے. تو کیوں نہیں ہم سارے مل کے ملک کی جو ہے بہتری کی طرف توجہ دیتے؟ آئیے قانون سازی کریں مل کے. خدا را سیاست ہوتی رہے گی. ریاست بچاؤ اور معیشت کو جو ہے اٹھاؤ تاکہ پاکستان کے عوام کو کچھ ملے. یہ آپس کی لڑائیاں، آپس کی گالم گلوچ، دشنام درازیاں، یہ کنفرنٹیشن بٹوین دی پنجاب پولیس اینڈ اسلام آباد پولیس، یہ مذاق بنایا ہوا ہے یار. انہوں نے کیا کر دیا ہے اس ملک کو؟ ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہمارے کون سا رخ ہے، کون سی سمت ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ are we really being loyal to the country؟ آپ نے کہا کہ ریاست اور معیشت کو بچاؤ، اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ تم کس چیز کے پرائم منسٹر تھے اور اسٹیبلشمنٹ یا چیف آف دی آرمی سٹاف کو خود اپنا رول پلے کرنا پڑتا تھا پاکستان کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہی سوال پی ٹی آئی والے پوچھتے ہیں کہ ابھی پی ڈی ایم کی جو 14 جماعتیں ہیں، 12 جماعتیں ہیں، اس کے وزیر اعظم پاکستان کے ہیں، لیکن ان کی طرف سے وزیر اعظم جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہے، لیکن اس کے باوجود چیف آف دی آرمی سٹاف کو خود کہنا پڑا
امریکی ڈیپٹی وزیر خارجہ سے بات کر کے کہ آپ IMF کو کہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ ریلیز کی جائے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سعودی عرب سے تعلقات کی بات ہے, وہاں پہ بھی انہیں رول پلے کرنا پڑتا ہے. چائنا سے تعلقات ہیں, وہاں پر بھی رول پلے کرنا پڑتا ہے. ابھی UAE نے ان کو میڈل دیا ہے, سعودی عرب اس سے پہلے میڈل دے چکا ہے ان کو. تو آپ کے دور حکومت میں بھی سوال یہی ہے کہ شہباز صاحب کس چیز کے وزیر اعظم ہیں جب یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ چیف آف دی آرمی اسٹاف خود کر رہے ہیں؟ دیکھیں احتشام, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, سیاستدان آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گے, قانون اور جو ہے آئین کی جو ابہام ہے ان کو دور نہیں کریں گے. لکھوا لو مجھ سے, محترم عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے, نواز شریف بھی غلط ڈسکوالیفائی ہوا, اگر یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا 5 سیکنڈ کی, وہ بھی غلط تھا فیصلہ. ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, لکھوا لو مجھ سے, لیکن کیا عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کھوسا صاحب؟ نہیں ہونا چاہیے, میں بالکل اس کے خلاف ہوں. لیکن کیا مجھے بتائیں, جو مروجہ اس وقت قانون ہے اور جو پریسیڈنٹ ہے, آپ تو خود بیرسٹر ہیں, پریسیڈنٹ جو ہے محترم نواز شریف صاحب کا, کہ ایک ایسی فرم جس کی بیٹوں کی 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی لیکن انہوں نے لی نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, غلط ہے فیصلہ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کہہ دیا کہ چونکہ اچھا اب بتائیے گا کہ اس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اتفاق کرتا ہوں. اور یہ تاحیات نا اہلی کا کانسیپٹ بھی میرے خیال میں 62(F) کی غلط تشریح ہے آئین کی, کیونکہ جب ڈسکوالیفیکیشن کا جو آرٹیکل 63 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. جی فرمائیے. احتشام دیکھو, بات سنیں, ہم اصولی طور پر 62(1)F کے خلاف ہیں. یہ پیمند کاری محترم ضیاء الحق نے کی تھی بھٹو کے آئین میں 73 کے, اس میں یہ نہیں تھی. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی اچھا مسلمان ہے برا مسلمان ہے, یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے. تم مجھ سے دعائے قنوت پڑھواتے رہو, کلمے پڑھواتے رہو, تمہیں کیا حق اور کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ الیکشن میں جاؤ اور عوام کو جج کرنے دو, آپ کی جو ہے کارکردگی, کتنا آپ ملک کے لیے کتنی عوام کی خدمت کر سکتے ہو, اس کو ان کو جج کرنے دیں. یہ کیا ہوا کہ آپ نے 62(1)F, اب 58(2)B ختم ہوا تو 62(1)F ٹھوک دیا. اور میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے منتیں کی محترم نواز شریف صاحب کی. 135 ترامیم آئین میں 18ویں ترمیم میں کی گئی, 28ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے منتیں کی کہ اس کو حذف کریں, ختم کریں, یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں, نہیں کی.